اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 17 کے احکامات، حالات اور واقعات کے بارے میں پڑھنا ہے کہ قرآن پاک ہمیں کیا درس دیتا ہے، کیونکہ کتنے ہی سے ناپسندیدہ افعال کار گزرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اب تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ دین کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیتے ہیں کہ تصور ہمیں کس چیز نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے، انہوں نے ہمیں بتایا، یا پھر پہلے گزرے ہوئے واقعات نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے اس لیے قرآن پاک میں بار بار نازل فرمائے کہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں کہ انبیاء کرام کس طرح سے اپنے زندگی گزار گئے اور ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا یہ کہا کہ چل پھر کر دنیا میں دیکھو، دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ کیسا ہوا اگلوں کا انجام۔ ساتھ ہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ذکر بھی فرما دیتے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، کہ اکثر تو وہ ہیں کہ پھر بھی نہیں جانتے، یعنی چل پھر لینے کے باوجود بھی وہ حق کو نہیں تسلیم کرتے۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھے کی عبادت کرو۔ اور بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا، یہ کون کہتے تھے؟ کافر لوگ کہتے نا، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بلکہ وہ اس چیز سے پاک ہے، یعنی سورۃ اخلاص اس بات کی پوری گواہی دے رہی ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو یہ بات ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ پاک ہے ان عیبوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ لگاتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حکم دیا کہ آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ جلد باز کیسے؟ یہ لوگ کہتے کہ قیامت آ جائے، کہاں ہے قیامت، کس کا ذکر کر رہے ہو ہمارے سامنے، وہ کب آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس میں جلد بازی نہ کرو، بلکہ یہ گنے ہوئے دن ہے اور قیامت تو برپا ہونی ہے، بارحق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور وہ اس وقت کو اپنے وقت پہ لاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی طرح کافر جانتے اس وقت کو کہ جب نہ روک سکیں گے اپنے منہوں سے آگ اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد ہو، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے تو انہیں بدحواس کر دے، پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو مذاق کرنے والوں کا ٹھٹھا انہی کو لے بیٹھا، یعنی جنہوں نے مذاق کیا تو کیا بنا، ان کا انجام کیسا ہوا؟ کوئی زمین بوس کر دیا گیا، کسی کے اوپر پتھر برسائے گئے، کسی کو زلزلے نے آ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب پہنچنے والا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اس بات کی گواہ ہے آیت کہ اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے ہے۔ اور تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں، اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائے، یعنی ڈر اسی کو آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی سماعتوں کو مختص کر لیتا ہے کہ اللہ تو نے جو کہا میں نے سنا، قالوا سمینا وآطعنا، اے اللہ جو تو نے ہمیں حکم دیا ہم نے اس کی اطاعت کی۔ لیکن نافرمان کہتے ہیں قالوا سمینا وعصینا، ہم نے سنا مگر ہم نافرمانی ہی کریں گے۔ تو مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ سورۃ انفال اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے عدل کی ترازو رکھی ہے، قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب و کتاب کے لیے۔
ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کا یہاں پہ جواب دے دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے اپنے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا کہ جیسے ہم نے یہاں پہ ذکر ہوا کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور اجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت، وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ اب قیامت کا اندیشہ کس سے لگا رہتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہوتے ہیں، وہ ہر وقت ڈرتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں تڑکا ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ غلطی نہ ہو جائے، کہیں میں اس چیز میں کمی نہ کر جاؤں۔ اللہ کے احکامات کو پوری بجا لانے کی اس کی ہر وقت کوشش رہتی ہے، اور وہ کسی بھی چیز سے اپنے نفس کو جو ہے وہ راضی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور ایسی ہی جنگ میں جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ اللہ نے اس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جب اپنے نفس کے ساتھ انسان جہاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں کہ بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ یہ کام کس کے لیے کہا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا تھا، تو یہاں پہ کافروں نے ان سے یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ فرمایا بلکہ ان کے پاس اس بڑے نے کیا ہوگا، یعنی حضرت ابراہیم نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ جو بڑا بت ہے اسی سے پوچھو، کسی نے توڑا ہوگا۔ اور اس کی مقصد یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ لوگ کافر لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ بھلا جو چیز انسان نے خود بنائی ہو اس چیز کی عبادت کیسے؟ تو وہ ان کے بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، اور کلہاڑا جس سے بتوں کو توڑا وہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور جب وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، تو ابراہیم نے کہا کہ بھلا اس بڑے بت سے پوچھو کسی نے یہ کام نہ کیا ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم تم کیسی بات کرتے ہو، بھلا یہ کیسے توڑے گا، یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر کہا کہ پھر اس سے پوچھ ہی لو کس کو، اس کے ساتھیوں کو کس نے توڑا، تو کہا کہ یہ بھلا بول سکتا ہے۔ تو کہا پھر مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو، جسے تم خدا مانتے ہو، نہ وہ اس بات پہ قادر کہ اپنی کوئی حفاظت کر سکے، نہ اس بات پہ قادر کہ اپنے دشمنوں کا نام ہی لے کے بتا سکے، تو بھلا تف ہے تم پہ کہ تم ایسوں کو عبادت کرتے ہو جو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے صنم ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہے۔ تو بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ جلاؤ اور ان کو جلا دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا، ایک آگ جلائی گئی، بہت بڑی وسیع آگ، اور اس آگ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی تیز آگ تھی کہ اگر آسمان سے پرندہ بھی اٹھتا تو وہ بھی اس میں جل بھن جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خلیل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صابر ہوتے ہیں، وہ پھر بھی صبر کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے اوپر اپنے سر کو تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں جانے لگے تو کیا ہوا؟ فرشتے نے آ کے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے پروں پہ آپ کو سوار کر دوں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا وکیل تو اللہ ہے اور اللہ ہی کارساز ہے اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب یہاں پہ دو چیزیں، ٹھنڈی بھی کہا سلامتی والی بھی کہا۔ اگر صرف ٹھنڈی کہتے تو کیا ہوتا؟ دنیا بھر کی ساری آگیں ہی ٹھنڈی ہو جاتی، اور اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ انسان کا جسم منجمد ہو جاتا، جم جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھنڈی بھی ہو جائے سلامتی والی، یعنی ایسی ہو جائے جیسے بہار ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈک نہ زیادہ گرمی، کیونکہ بہت زیادہ گرمی میں بھی جلن اور بہت ٹھنڈ میں بھی جکڑ سا جاتا ہے انسان، اور بہت زیادہ انسان جو ہے وہ اس پہ جمنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، یعنی معتدل ہو جا، یعنی آپ کو کہا کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو اور اتنی گرم بھی نہ رہے، یعنی سلامتی والی بن جا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا کہا اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے اسے سب سے بڑھ کر ضیاءکار کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچائے تو اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مومنو تم یہ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کیا ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو مومنوں کو تکلیف کے بعد شفا دینے پہ قادر ہیں، اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اور ہم نے اس سے اور لوط کو نجات بخشی اور اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی۔ اب یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نصیحت پکڑے
جیسے کہ حضرت یعقوب کا آگے ذکر ہو رہا ہے، پھر حضرت ایوب کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ کس لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کس لیے؟ تمام انبیاء کرام کی امتوں کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں قرآن ہمیں ٹھیک ٹھیک آگاہ کرتا ہے، اور آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، ان کے قصوں کو پڑھنے کے بعد ان کی ہدایت کے اوپر عمل پیرا ہو، تاکہ قیامت کے دن ہمارے اوپر ایک حجت نہ رہے، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ عز و جل ہم نے تیرے قرآن پاک کو پڑھا اور کوشش کی کہ پڑھ کے عمل کریں، کیونکہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق ہے نا کہ پہلے اس کو پڑھا جائے، اور جب پڑھ لیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور جب عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر دوسروں کو پھیلانا چاہیے کہ نیکی کی دعوت پھر دوسروں کو بھی دی جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انبیاء کرام کے قصوں کو کیا، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا بھی ذکر کیا گیا۔ بیماری کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ انسان کے اوپر جب مصیبت آئے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، انسان ہر چیز میں صبر کرے، کہ اللہ پر توکل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مومن، اور مومنوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اور ایوب کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے زیادہ مہر والوں سے بڑھ کر مہر کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اس سے تھی، اور ہم نے اس سے اور اس کے گھر والوں اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرمائے۔ یعنی پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش عطا فرمائی کہ سب سے پہلے ان کے گھر وغیرہ ختم ہوئے، اولاد ختم ہوئی، کھیتیاں ختم ہوئی، جانور جو ہے وہ ختم ہو گئے، پھر بیماری اتنی زیادہ طویل آئی کہ جسم میں کوہڑ کی شکایت ہو گئی، جنگل میں چلے گئے، جنگل میں جا کے رہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی بیماری کے اوپر جب انہیں صبر پایا تو پھر کیا کیا کہ پھر انہیں شفا دی۔ اور روایات میں کیا ہے، یعنی اپنے رب سے حضرت ایوب نے دعا کی، کیا دعا کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ایوب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسحاق کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، اور ان کی اولاد میں سے حضرت ایوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، جن میں حسن صورت بھی تھا، کثرت اولاد بھی تھی، کثرت اموال بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ فرزند بھی عطا فرمائے۔ تو آپ کے فرزند اور مکان جو ہے سب سے پہلے آزمائش میں لیے گئے، اور آپ کے فرزند اس مکان کے گرنے کے نیچے دب کر مار دیے گئے۔ تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ تھے، ہزارہا بکریاں تھیں، سب کے سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ کو ان تمام چیزوں کی ہلاکت کی خبر ہوتی تو آپ کیا فرماتے؟ آپ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہر چیز اللہ کی طرف ہے اور ہم بھی اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ اور ہم دے باری تعالیٰ بچا لاتے اور فرماتے میرا کیا ہے، یہ کہتے کہ میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، اور جب تک مجھے دیا میرے پاس رکھا، میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں، اور جب اس نے لے لیا تو میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ تو دو سبق ملتے ہیں نا ان کے قصے سے ہمیں، ایک تو کہ جب تک ہمیں نعمت ملتی ہے تو ہمارے ذمے اس کا شکر ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ اس کا شکر ادا کرے، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو ہمارے ذمے ہے صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گابنی اپنے گاب ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہے، اور وہ نشہ میں نہ ہوں گے مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بے جانے بوجھے، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے تو وہ اسے گمراہ کرے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ اور اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، اور پھر وہ نقشہ بنی اور بے بنی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جس سے چاہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر تک ڈال دیا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مثال کیوں دی؟
انسان کو اس لیے کہ انسان تو سمجھ جا کہ جب تو دنیا میں آیا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک نطفہ تھا جسے رب نے تیری ماں کے رحم میں داخل کیا، اور اس نطفے کو ہی اللہ نے ہی خون بنایا۔ تیری اتنی جرأت نہیں تھی کہ تو خون بن جاتا، اللہ نے اس کو خون بنایا، پھر اس کو بوٹی بنایا، پھر اس میں ہڈیاں پروئیں، پھر اس پہ نقش و نگار کیے، پھر تمہارے باہر آنے کا راستہ ہموار کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو باہر آتا، اور اگر اللہ چاہتا تو کیا ہوتا ہے، انسان پیدا ہی مردہ ہو جاتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے نا۔ اور جب انسان دنیا پہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتاؤ بھلا تم میں جرأت تھی کہ اپنے ہاتھ سے اپنا دودھ ہی منہ میں لے لے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہارے لیے دودھ پیدا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب قیامت آ رہی ہوگی نا تو اس وقت جو گابن اٹھنی ہوگی نا، جو حاملہ ہوں گی، وہ اپنے حمل گرا دیں گی، افراتفری ہو جائے گی۔ اور دودھ پلانے والی مائیں جو ہے نا، دیکھو نا سب سے پیاری چیز اولاد ہوتی ہے نا ماں کو، تو لیکن قیامت اتنی ہولناک ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو خود اٹھا کے ایسے پھینک دے گی، کہے گی کہ یہ جلتا ہے تو جلے، میں تو بس بچوں۔ تو کسی ماں نے کسی بچے کو نہیں بچانا، نہ کوئی بچہ کسی ماں کو بچا سکے گا، اس کی گواہی ہر چیز نے اپنے اعمال کے ذریعے دیکھا جانا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری جوانی، تو بچہ ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تمہارے ہاتھوں میں حرکت پیدا کرتا ہے، تو چلنا سیکھ جاتا ہے، پھر تمہاری ٹانگوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، تو جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تمہاری زبان جو ہے وہ بولنے کے قابل ہو جاتی ہے، پھر تو بڑھتے بڑھتے جوان ہو جاتا ہے اور تو بڑا مغرور ہو جاتا ہے۔ کس چیز پہ انسان مغرور ہوتا ہے؟ اپنی جوانی پہ، اپنے حسن پہ، اپنے ناز نخروں پہ، اپنی چالوں پہ، اپنے لباس پہ، اپنے پیسے پہ، اپنے قبیلے پہ۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو سب دنیا کی آرائش ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس بڑھاپے کی طرف سے میں جو ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہی کان جو بڑے تیز سنتے تھے سلو ہو جاتے، وہی آنکھیں جو بڑی خوبصورت تھیں ان کی پتلیاں جھکنا شروع ہو جاتی ہیں، وہی چہرے جو بڑے تر و تازہ تھے ان کے اوپر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہی جسم جو اکڑ کے چلتے ہیں جھکنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہی سماعتیں کم ہو جاتی ہیں، وہی بصارتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ جسے میں پہلے ہی لے جاتا ہوں۔ دیکھیں نا کئی لوگوں کو جوانی میں ہی موت آ جاتی ہے، اور کئی لوگوں کو اتنا اللہ تعالیٰ بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ بیچارے پھر دوبارہ انجان ہو جاتے ہیں، کہ جیسے بچہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہی ہوں، میں اچھا کر رہی ہوں، برا کر رہی ہوں، صحیح کر رہی ہوں، نہیں کر رہی۔ حتیٰ کہ ہم اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ اس کو سنبھال لے، یہ ہمارے لیے بوجھ بن گئی ہے، یہ زمین کے اوپر بوجھ ہے۔ تو انسان زمین کے اوپر بوجھ بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کے بارے میں گواہی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں، اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارہ پر رہ کر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں، اور جب کوئی جان چاہ پڑی منہ کے بل لپٹ گئے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں نا، وہ جب خوشی ملتی ہے تب تو بڑے اتراتے ہیں، ہاں ہاں اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے آزماتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے اوپر واویلا مچاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں استغفار میں حضرت ایوب کا ذکر ملا ہے کہ انہوں نے صبر کیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد بھی انہیں واپس کی، ان کے مال بھی ان کو واپس کیے، ان کی زمین جائیداد سب کچھ انہیں واپس ملا، لیکن اس کی واپسی کی وجہ کیا تھی؟ صبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر سب سے زیادہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے کہ صریح نقصان سے بچا جائے۔ صریح نقصان کیا ہے؟ کہ سمجھنے کے بعد، دین کی بات کو سمجھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، اور اس بات سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چپائے اور بہت سارے آدمی بھی اور جن بھی، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے قرآن پاک میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے سب کا سب اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا حکم دیا گیا کہ تم بھی جھکنے والے ہو جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہو جاؤ۔ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں، جن کے نیچے نہریں بہیں، اس میں پہنائے جائیں گے ان کو سونے کے کنگن اور موتی، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی ہے، اور سب خوبیاں سراہے کے راہ بتائی گئی۔
بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق باہر رہنے والوں کے لیے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اب یہ کون سی مسجد کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اور جہاں پہ ذکر بھی آ گیا، اور جب ہم نے حضرت ابراہیم کو اس کا گھر کا ٹھکانہ بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے نکلتی ہے، یعنی کسی بھی سواری کے ذریعے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھو۔ یہاں سے ہمیں نکلتا ہے یہ پوائنٹ کہ مسجدوں کو صاف رکھنا چاہیے، مسجدوں میں شور و غل نہیں کرنا چاہیے، مسجدوں میں بیٹھ کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بات کی جائے، دنیا کی بات سے بالکل پرہیز رکھا جائے، اور جب مسجد میں آئیں اور واعظ ہو رہا ہو یا نصیحت کی بات ہو رہی ہو تو ادب یہ ہے کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے سے سلام بھی نہ لو، بالکل خاموشی سے آ کے درس سنو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے؟ طواف کرنے والوں کو، اعتکاف کرنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو۔ تو ہمیں یہ حکم دے دیا گیا کہ یہ تینوں حالتیں اختیار کرو، یعنی اعتکاف کرو اور اس کے بعد اللہ کے ہاں جاؤ، اگر تمہیں اللہ استطاعت دے تو حج و عمرہ پہ جاؤ اور اللہ کے گھر کا طواف کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکوع اور سجود کا بھی حکم دیا کہ خوب رکوع اور سجود عاجزی کے ساتھ کرو، کیونکہ رکوع میں بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے لیے جھکتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا نا، اور سورہ فاتحہ میں ہم نے وعدہ بھی کیا اللہ تعالیٰ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو رکوع میں ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا، جھکنا کس لیے ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے مدد لی جائے۔ اسی طرح سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے تو اس کے بعد کسی اور ذات کی طرف رجحان کرنا گویا جھوٹ بولنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک اللہ کے ہو کر اس کا ساجی کسی کو نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کا شریک کرے گویا گرا آسمان سے اور پرندے اسے اچک کے لے گئے۔ کتنی سخت بات اللہ نے کی کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، کہ جیسے ایک بندے نے ہدایت نہ حاصل کی تو ایسے ہی ہے کہ آسمان سے آیا تو صحیح، اللہ نے اسے بھیجا تو صحیح، لیکن وہ زمین تک آیا ہی نہیں کہ اللہ کے احکام کو بجا لاتا، اور اسے اچک کے لے کے پرندے۔ کس وجہ سے؟ اس کے اعمال ایسے ہیں نا۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے چپایوں کے ساتھ رکھی ہے کہ جیسے کہ چپایا ہوں، جیسے ان کے پاس عقل نہیں ہونا ہوتی، چپایوں کی مثال اس لیے دی کہ ان کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنا کے بھیجا کہ تو ساری مخلوقات میں سے اشرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سیدھا عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو جا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھ دو۔ اور اے محبوب، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خوشی سناؤ ان تواضع والوں کو۔ تواضع والا کون ہے؟ جو رکوع کرنے میں بھی خوب تواضع سے کام لیتے ہیں، یعنی بڑی عاجزی کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو ہر جگہ پہ سامنے رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرتے ہیں۔ تو مومنوں کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کس وجہ سے ڈرتے ہیں؟ اپنی عاقبت کو دیکھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلیات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا کہ اللہ نے ہم سے ہمارے عملوں کے اوپر پوچھ گچھ کی تو ہم کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے؟ ہم غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، چغلیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ٹائم جو نماز میں اسپینڈ کرنا چاہیے ہم ٹیلی فون گفتگو میں اسپینڈ کر دیتے ہیں۔ وہ وقت جو ہمیں اللہ کی یاد کے اندر گزارنا چاہیے ہم کھانے پکانے میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج رمضان ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے فرضوں کی بھی حفاظت نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں تو اپنے نوافل کے ساتھ بھی زیادہ کرنا چاہیے کہ نفل بھی زیادہ سے زیادہ پڑھے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو فرض بھی پورے ادا نہیں نہ پورے ادا کرتے فرائض۔ کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم زور ادا کرنے لگتے ہیں تو ہم سو جاتے ہیں، ہم سے غفلت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو غفلت کرتے ہیں، ظہر کے وقت میں فجر میں سحری کھاتے ہیں، نماز کی غفلت کر لی، پھر اس کے بعد ظہر آئی تو نیند نے غلبہ ڈال لیا کہ ہم تو تھک گئے ہیں، اب تو ہم آرام کر رہے ہیں، اچھا میں پڑھ لیتی ہوں، اچھا بھی پڑھتی ہوں، اچھا بھی پڑھتی ہوں، کیا ہوا؟ نماز قضا کر دی۔ پھر عصر آئی
تو افطاری کی تیاری میں قضا کر دی کہ اب میں نے افطاری کرنی ہے، اب افطاری کرنی ہے، افطاری کے چکر میں نماز قضا کر لی، مغرب کھانے پینے میں قضا کر لی کہ پیٹ بھرنے پہ بیٹھے رہے اور نماز کا وقت نکال دیا، اور عشاء تو پھر لاغر ہو گئے، کیا میں کیسے قیام کروں، کیسے تراویح پڑھوں، کیسے یہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوب تواضع کے ساتھ نماز کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر تواضع رکھو اور بھلائی کی طرف بڑھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے ہی اللہ کے ہاں متقی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو پسند فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کو ہرگز نہ ان کے کہاں پہ گوشت پہنچتے۔ اب یہاں پہ قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو۔ کن پر؟ قربانی کے جانوروں پر، اور ایک پاؤں باندھے 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹ پر گر جائے تو ان میں سے خود کھاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو، جانور کو لٹانے کا یہاں پر طریقہ بتایا کہ آپ نے قربانی کے جانور کو کس طرح سے لٹانا ہے، اور جب وہ گر جائیں تو پھر ان کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کی تقسیم کے بارے میں کہا کہ اسے خود بھی کھاؤ اور اللہ کی راہ میں بھی بانٹو، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو کھلاؤ۔ ہم نے یوں ہی ان کو اور تمہارے پاس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے تمہارے پاس میں کی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں احسان مانو، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے دغا باز اور ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو لیکن شکر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہو شکر نہ کرے، اور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بڑائی مارے، تکبر کرے۔ تو ہم جب نیکی کرتے ہیں تو اس بات میں ہمیں نیکی کے اوپر عاجز بھی ہونا ہے۔ ایک تو نیکی کرنی ہے نا، ساتھ میں نیکی کے اوپر عاجز ہونے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی کر کے پھر اترانا بھی نہیں۔ جیسے اب میں نماز پڑھتی ہوں یا آپ نماز پڑھتے ہیں، بے شک ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کے اوپر ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بے نمازی کی بات بے بات بےزتی کرتے پھرے کہ تو نماز نہیں پڑھتا میں تو نمازی ہوں۔ نہیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دین کو پھیلاؤ، لیکن پھیلانے کے لیے اسوہ حسنہ میں دیا گیا۔ اسوہ حسنہ میں کیا بتاتا ہے کہ دین ہمیشہ بھلائی سے پھیلتا ہے۔ اینٹ کا جواب اینٹ نہیں، اینٹ کا جواب پھول سے دو، برائی کو بھلائی سے ٹالو۔ یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تم اسے دین کی دعوت دیتی ہو اور وہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو تم اس کے بدلے میں برا بھلا نہیں کہو گی بلکہ اسے ہدایت کی تلقین کرو گی۔ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر آپ کے سامنے ہے نا، کہ جب آپ کو پتھر مارے گئے تو آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا کے بھلائی کی دعائیں کی۔ کیوں کی؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میری اس کے اوپر، ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے اس طرز عمل کے اوپر کہ وہ ایمان لے کے آئیں گے۔ تو آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں پہ درس دیا، اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادت گاہوں، دیکھیں نا، اب بتوں کے ذہن میں یہ ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں کافر، ان کے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ ہم تو بتوں سے مانگتے ہیں، حقیقت میں تو اللہ ہی دیتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے فہم کے مطابق ہوں، تم مجھے جیسا سوچو گے میں ویسا ہی ہوں۔ اب نماز تو نماز ہے نا، اگر آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے میں نے ساری دنیا مسجد بنا دی ہے، تو اگر آپ کو جگہ نہ ملے تو آپ گرجا گھر میں بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ہم تو یہاں پہ جو ہے وہ بات پہ بات ایک سے لڑائی کر رہے ہوتے کہ نہیں یہ وہابیوں کی مسجد ہے یہاں پہ ہماری نماز نہیں ہونی، یہ سنیوں کی مسجد ہے وہابی کہتے ہیں ہم نے اس میں داخل نہیں ہونا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ واریت ہے، اور اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام گرجے کلیسے مسجدیں بالکل ختم کر دی جاتی۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا نا، تو اگر کچھ ہے تو اللہ کے حکم سے ہے اور اس کی اس میں تدبیر ہے۔ ہاں ہمیں حکم ہوا کہ آپ ہدایت کے اوپر چلو، ہم ہدایت کے اوپر ہیں، لیکن اگر کوئی بے ہدایت ہے تو ہم اسے نصیحت کر سکتے ہیں، نہ کہ اس کو سزا دینے کا ہمیں حق ہے۔ ہم اسے سزا نہیں دے سکتے، نہ ہی ہم اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں حق حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی غیبت کرنا شروع کر دیں یا اس کی چغلی کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ اسے دین کی دعوت دو اور دیتے رہو۔ کیا معلوم
کسی وقت اللہ کی حکمت اس کے لیے کام کر جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، اور جب اس کی رضا ہوتی ہے تب ہی دل پھرتے ہیں۔ لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ دعوت دینی ہے، یہ نہیں کہ جاتے ہی اگلے کا گریبان پکڑ لو، تم نے یہ کیوں کیا، بلکہ حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اسے سمجھاؤ کہ قرآن یہ بتاتا ہے، حدیث یہ بتاتی ہے، سنت، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سنت کے بغیر ہم کچھ نہیں، حدیث کے بغیر بھی ہم کچھ نہیں، اور اسی طرح ہم جو ہے قرآن پاک کے احکام کے بغیر بھی کچھ نہیں۔ تو یہ ایسی کتاب ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم نے دین کو کیسے سمجھنا ہے، ہمیں ضابطۂ حیات دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کاموں کا انجام دینے والے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے نوح اور عاد و سمود، یہ تینوں قوموں کا ذکر کیا۔ بار بار ان کا ذکر کیوں ہوا قرآن پاک میں؟ تاکہ ہم نصیحت پکڑیں، بار بار سنیں، بار بار سمجھیں، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے اپنی انبیاء کے قصے بیان کیے کہ ہم ان سے نصیحت پڑھیں۔ پھر آگے حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام کا دوبارہ سے قصہ، اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ کہ انہوں نے اللہ کی تکذیب کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بار بار آیات کو کھول کے بتا دیا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم فرما دو اے لوگو، میں تو یہی تمہارے لیے صحیح ڈر سنانے والا ہوں، یعنی تمام انبیاء کرام کو اور لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو حکم ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے کہ تم یہ کہہ دو جب انہیں دین کی بات سمجھاؤ اور وہ بات نہ سمجھیں تو ان کے ساتھ جھگڑو نہیں، بلکہ ان سے یہ کہو کہ میں تو صرف اللہ کا ڈر سنانے والا ہوں اور میرے ذمہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سناؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام احکامات ہمیں سورۃ حج کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کہا اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو، یعنی ہمیں جو نیک کام کرنے ہیں اس کے اوپر امید اس لیے رکھنی ہے کہ اللہ اس پر ہماری گرفت نہیں فرمائے گا، اور گرفت نہ فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے طریقے دیے، جیسے جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، اور اس کے ساتھ غریبوں کا خیال رکھنا، اس کے علاوہ یہ کہ نماز کو برپا کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اللہ کے گھر کا قصد کرنا، اور جب یہ سارے کام کریں تو ہمیں کیا حکم کیا کہ آپ کہو فنعم المولا ونعم النصیر، کہ میرا تو اچھا مولا ہے اور میرا اچھا ہی مددگار ہے، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی اور اچھا مددگار ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔